بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسے ہی سچے واقعات اور دلچسپ ویڈیو روزانہ ملتی رہیں۔ دوستو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرائے پر میری گزر بسر چلتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور لے کر چلا گیا، اور ایک جگہ دو راستے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس راہ پر چلو۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ میں اس راہ سے پوری طرح ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو یہی ہے جس پر میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس راہ سے پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ اس کے کہنے پر میں اسی راستے پر چلا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ہم یکایک ایک بیابان میں آ گئے ہیں، ایک جنگل میں آ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نہایت ہی خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی منت و سماجت کی، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا کہ اچھا، یہ خچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے یہ تو لے لے، یہ تو رکھ لے اور مجھے اس کے بدلے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہی ہو چکا ہے ویسے بھی، اور تو بچ کر جا نہیں سکتا، لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے اس پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ظاہر ہے اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، اور اس سے بمنت التجا کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس نے کہا کہ اچھا، جلدی پڑھو۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا رہا۔ میں اتنا ڈر رہا تھا کہ میرا پورا جسم کانپے جا رہا تھا اور وہ جلدی مچائے جا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آئی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کی دعا سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی، بے کسی، سختی اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔ بس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھڑ سوار نہایت ہی تیز رفتاری سے اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے نیزے تانے سیدھا چلا آ رہا ہے۔ اس نے نیزہ سیدھا تان رکھا تھا اور بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹھ میں اس نے اپنا نیزہ گھسیڑ دیا، جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا اور وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باغ موڑی اور جانا چاہا، مگر میں نے اسے روکا اور اس سے پوچھا کہ خدا کے لیے یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون، اور ایسے پہلے تو میں نے تمہیں دیکھا نہیں اس وقت کے، اور اس جنگل میں تو ایسے کوئی آ بھی نہیں سکتا، تم کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جسے تم نے پکارا، میں اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جو کہ مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ چل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچر اور مال صحیح سلامت واپس لے کر لوٹا۔ دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار سنتا ہے اور نہ ہی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر انسان کی پکار سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، اور مصیبت و عافیت میں اس کے ساتھ بھی اللہ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔
ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔